رہنما جن سے میری مراد خلیفہ تاج الشریعہ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر حسین علیمی قادری صدر شعبہ افتاء دارالعلوم علیمیہ جدہ شاہی و قاضی شرع سنت کبیر نگر، یقیناً جن کے چہرے زیبا کی آپ زیارت کر رہے ہیں اور آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ان کی تقریر میں، ان کی باتوں میں، ان کی لفظوں میں وہ طغیانی ہوا کرتی ہے، وہ سمندر کی لہروں کو نچوڑ کر کے ایک قطرے میں ہمیں سمجھاتے ہیں۔ میں اپنے محسن کرم فرما رہنما حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر حسین قادری علیمی صدر شعبہ افتاء دارالعلوم علیمیہ جدہ شاہی و قاضی شرع سنت کبیر نگر سے یہ گزارش کروں گا اور یہ آپ کے لیے بتاؤں گا کہ یقیناً حضرت کی تقریر جو ہوا کرتی ہے وہ آپ نے اب تک جو دیکھا، جو سنا، آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ علم و عرفان کے سلطان ہیں اعلیٰ حضرت، علم و عرفان کے سلطان ہیں اعلیٰ حضرت، درس و تدریس میں ذی شان ہے اعلیٰ حضرت، درس و تدریس میں ذی شان ہے اعلیٰ حضرت، اور حضرت کے ذریعے ہم نے یہ جانا کہ اعلیٰ حضرت سے عقیدت کو برا جانتے ہو، اعلیٰ حضرت سے عقیدت کو برا جانتے ہو، اس عقیدت نے عقیدے کو بچائے رکھا ہے، اس عقیدت نے عقیدے کو بچائے رکھا ہے۔ ایسے ہی تعلیم و ترغیب دینے والے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر حسین قادری علیمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم تمام سامعین کو ملحوظ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت نے نعرہ لگانے کے لیے کہا لیکن آپ لوگ جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ لوگ بہترین انداز میں نعرہ لگائیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ میں آ گیا تو سب ابھی بھی بیدار ہیں ابھی تک۔ بہترین انداز میں نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، واعظ اہل سنت، خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین علیمی قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله الذي ابدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رونق اسٹیج، علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، طلبہ علوم نبوت، معززین شہر، برادران اہل سنت، بالخصوص گرامی مرتبت، عزت مآب، کرم گستر حضرت علامہ مولانا ریاض احمد صاحب قبلہ، شیخ الحدیث جامعہ حنفیہ شہر بستی، عالم حق بیان، واعظ شیریں مقال،
صاحب فضل و کمال حضرت علامہ مولانا وبالفضل اولانا محمد علاء الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حاضرین باوقار، کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادل الجود والکرم وآلہ کرام اجمعین۔ حاضرین باوقار، آج کی یہ پاکیزہ بزم اور علمی محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، انجمن رضائے مصطفیٰ بستی کی طرف سے اس کا انعقاد ہوا ہے۔ یہ ماہ سفر المظفر ہے۔ یوں تو ہر دن اپنے اندر کوئی نہ کوئی تاریخی واقعہ رکھتا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی انقلابی قدم اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں 3 اہم شخصیتوں کا وصال ہوا، اور وہ تینوں شخصیتیں ایسی بلند و بالا اور عرف و اعلیٰ منزل پر فائز تھی کہ ہم اور آپ کما حقہ ان کے مراتب اور ان کے درجات کو نہیں سمجھ سکتے۔ چند سال پیشتر ارکان انجمن سے مل کر یہ مشورہ کیا گیا کہ لوگوں کو اپنے بزرگوں کے کارناموں سے روشناس کرانے کے لیے ایسا پروگرام منعقد کیا جانا چاہیے جس میں اپنے اسلاف کے کارناموں کو اور ان کی کوششوں کو قوم کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ الحمدللہ یہ کام کئی سالوں سے شہر بستی میں ہو رہا ہے۔ اب یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کون کتنا حصہ لے پا رہا ہے۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ چند لوگ رہیں گے تب بھی اللہ کے کرم سے رحمتیں نازل ہوں گی، جب میں غفیر ہوگا تب بھی اس کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ کوشش کرنا اپنا کام ہے اور ارکان انجمن اس میں لگے ہوئے۔ مجھ سے پیشتر 2 اہم شخصیتوں کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ حضرت علامہ ریاض احمد صاحب دعوت برکات کا خطاب تو میں نہیں سن سکا، لیکن فاتح کرناٹکا عالم حق بیان حضرت علامہ علاء الدین صاحب قبلہ کا خالص علم و حکمت سے پر بیان آپ نے بھی سنا اور میں نے بھی سنا۔ ایک اہم موضوع پر انہوں نے
بڑی سنجیدگی کے ساتھ آسان اسلوب میں گفتگو کر کے حرکت زمین کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ صبح سے شام ہو جائے، شام سے صبح ہو جائے گی، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ ابھی دیکھ کے ایک چاول کو نکالا گیا۔ ان بزرگوں کے کارنامے اور ان کے اوصاف و کمالات ہماری اور اب آپ کی عقل سے ورا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، تھوڑی دیر میں آپ کے درمیان رہوں گا، انشاءاللہ 1:30 بجے تک یہ گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بڑی معلوماتی گفتگو سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1 لاکھ کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے۔ آخری پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کی حیثیت سے ساری کائنات کے محبوب رسول معظم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہدایت کا کام انبیاء کرام اور رسولان اعظام کرتے رہے، قوموں کی رشد و ہدایت کے لیے وہ دن رات ایک کر کے ان کو راہ راست پر لاتے رہے۔ جن کے مقدر میں ہدایت تھی انہوں نے ہدایت قبول کی، اور جن کے مقدر میں الحاد اور بے دینی ضلالت و گمراہی تھی وہ اپنی گمراہی میں پڑے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر جلوہ فرما ہوئے، اور آپ نے اسلام کا وہ ابدی پیغام قوم کے سامنے رکھا۔ جن کے نصیبے میں ہدایت تھی انہوں نے قبول کیا، اور جن کی قسمت میں جہنم کا ایندھن بننا تھا انہوں نے انکار کیا۔ 1400 سال پیشتر مکے کی سرزمین سے جو خورشید رسالت طلوع ہوا، اس آفتاب ہدایت نے پوری دنیا کو اپنے نور سے منور کیا۔ میں ایک مثال سے اپنی گفتگو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بات سورج کی آ گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بچے کھیل اور تماشا کرتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ سورج کے سامنے آئینہ لے کر وہ کسی کے چہرے پر آئینے کو ڈالتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورج کی طرف آئینہ کیا اور پھر کسی تاریک کمرے کی طرف بھی اس آئینے کا رخ کر دیا۔ جہاں جہاں آئینے کا رخ کرتے ہیں وہاں وہاں چمک اور روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ابھی سائنس کے اعتبار سے بڑی اہم گفتگو حضرت علامہ علاء الدین صاحب اللہ نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں تو اتنی اہم گفتگو آپ کے سامنے کرنے کا اس وقت اہل نہیں ہے۔ یہ انہی کا حصہ ہے کہ ایسی اہم گفتگو کو آسان انداز میں انہوں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔ آئینہ سورج کے سامنے رکھا آپ نے، اور پھر آئینے کو آپ نے تاریک کمرے کی طرف کیا تو تاریک کمرے میں بھی روشنی پہنچ گئی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟
آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آئینے کے اندر سورج کی شعاعیں اور اس کی کرنیں آ گئی، اور اللہ نے آئینے کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ ان کرنوں کو اپنے اندر کیچ کر لیتا ہے، اور پھر جدھر جدھر اس آئینے کا رخ ہوتا ہے وہ کرنیں ادھر بھی چلی جاتی ہیں، اور وہاں وہاں سے تاریکی دور ہو جاتی ہے اور اتنی دور روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی آئینے کے اپوزٹ اگر آپ ایک توا لے کر سورج کے سامنے صبح سے شام تک گھماتے رہیں، اسے سورج کے قریب بھی کر دیں اور پھر اسے کسی کے چہرے کی طرف، کسی کمرے کی طرف کریں تو صبح سے شام ہو جائے گی، مگر نہ تو اس توے میں چمک آئے گی اور نہ ہی جدھر اس توے کا رخ ہوگا اس کمرے میں چمک آئے گی۔ جبکہ سورج وہی ہے، کرنیں وہی ہیں، لیکن آئینے نے خود بھی اپنے اندر چمک پیدا کی، اور جدھر اس نے رخ کیا ادھر چمک پیدا ہو گئی، اور توا خود بھی کالا رہا، بے نور رہا، اور اگر کسی طرف اس نے توجہ کی تو اس کو بھی وہ چمکا نہ سکا۔ اس میں قصور سورج کا نہیں ہے، غلطی سورج کی نہیں ہے، اس کی کرنوں کی نہیں ہے۔ کرنیں تو سب کے لیے ہیں، سورج کی روشنی سب کے لیے ہے، مگر آئینے میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ خود بھی روشن ہوا اور دوسرے کو بھی اس نے روشن کر دیا، اور توا نہ خود صلاحیت رکھتا تھا نہ دوسرے کے اندر روشنی پیدا کرنے کے لیے اس میں تاب تھی، تو خود بھی تاریک رہا، اور کسی طرف اس نے توجہ کی ہر جگہ تاریکی ہی تاریکی رہی۔ سورج کی روشنی سب کے لیے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم علم و فضل اور حکمت و کمال کے آفتاب و ماہتاب تو ہے ہی ہیں، وہ نبوت کے آفتاب ہیں، رسالت کے سورج ہیں، اس سورج میں کوئی کمی نہیں ہے۔ البتہ کچھ دل توے کی طرح تھے جنہیں ہم اور آپ ابو جہل اور ابو لہب کہتے ہیں، اور کچھ دل آئینے کی طرح تھے جنہیں ہم صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم کہتے ہیں۔ جو قلب توے کی طرح تھے وہ تاریخ کے تاریخ رہے، اور جو قلب آئینے کی طرح تھے وہ خود بھی منور ہوئے، اور جدھر جدھر روشنی کر دی، جدھر جدھر توجہ کر دی انہیں بھی روشن کر دیا۔ آفتاب رسالت نے اولاً اپنی کرنوں سے صحابہ کو منور کیا، اہل بیت کو منور کیا، ائمہ مجتہدین کو منور کیا، اور پھر غوث اعظم کو منور کیا، اور میرے غوث اعظم وہ آئینہ بن کر کے طلوع ہوئے۔ اس آئینے کو غوث اعظم کہا جاتا ہے کہ جدھر جدھر توجہ کرتے رہے ان کے دلوں کو آپ نے نور علی نور فرما دیا، اور وہی توجہ غوث اعظم کی جب بریلی کے امام احمد رضا پر پڑی تو ایسا منور ہوا، ایسا منور ہوا کہ جدھر امام احمد رضا نے نظر کر دی وہ بھی منور ہو گئے، صدر الشریعہ پر نظر کی وہ بھی منور ہوئے، ملک العلماء پر نظر کی وہ بھی منور ہوئے، شیخ شہر سنت پر نظر کی وہ بھی منور ہوئے، ملک العلماء محدث اعظم برہان ملت کہاں کھولے ہیں یسوع یار نے، خوشبو کہاں تک ہے، جہاں تک سونگھ پائیں سونگھنے والے وہاں۔ یہ آئینے کے اپنے نصیب کی بات ہے۔ توا، اب اس توے میں کسی کو بھی آپ فٹ کر سکتے ہیں۔ ابو جہل اگر توے کی مثل تو اشرف علی کا بھی شمار اسی گروپ میں ہوگا، قاسم نانوتوی کا بھی شمار اسی گروپ میں ہوگا، اسماعیل دہلوی کا شمار بھی اسی گروپ میں ہوگا، اور مثل آئینہ منور ہونے والوں میں حضور مجدد الف ثانی کا شمار ہے، مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کا شمار ہے، امام احمد رضا کا شمار ہے، اور دور حاضر میں میں کہتا ہوں میرے تاج الشریعہ کا بھی انہیں میں شمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ مقدس سلسلہ
یہاں سے لے کر وہاں تک اس نے جوڑ رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول پاک خدا کے نور، ان سے منور صحابہ تابعین ہوئے، ان سے تبع تابعین ہوئے، سلسلہ چلا 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 اور پھر ہم ان سے منور ہوئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ سرزمین ہند اللہ کے اس نور سے اس طرح سے منور ہے کہ لاکھ کوششیں اس نور کو ختم کرنے کے لیے کی گئیں، طاقت، قوت، دولت، اقتدار سب استعمال کیا گیا، مگر نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ مجدد الفسانی جن کے ذکر کے لیے یہ محفل منعقد ہے، مجاہد آزادی جن کے ذکر جمیل کی خوشبو سے معطر ہونے کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجدد اعظم جن کے ذکر کی خوشبو سے ہمارے دل و دماغ معطر ہیں۔ ابھی اعلیٰ حضرت مجدد اعظم کے حوالے سے آپ نے گفتگو سماعت کر لی ہے، دو چند منٹ میں دو تین بابرکت شخصیتوں کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، ہندوستان کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہاں پر کلمہ توحید کی آواز اگر بلند ہوئی ہے تو اس میں سب سے زیادہ حصہ اولیاء کرام اور علماء کرام اور صوفیاء اعظام کا رہا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین اگر کلمہ توحید سے آباد ہے تو اس کوشش میں سر فہرست جو شخصیتیں آتی ہیں ان میں بڑا مشہور نام میرے خواجہ غریب نواز کا ہے۔ ان شخصیتوں میں حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ ہزاروں ایسے اولیاء کرام ہندوستان کی سرزمین پہ آرام فرما ہیں جن کی محنت، جن کی کوشش اور جن کی جد و جہد سے اسلام کی رونق پورے ہندوستان میں دکھائی دیتی ہے۔ اور ہندوستان جو کبھی کفرستان تھا، اگر یہاں پر کلمہ توحید کی صدا بلند ہو رہی ہے اور اللہ اکبر کی آواز ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہے تو ان اولیاء کرام صلحاء اعظام کی محنت و مشقت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکر گزار نہیں وہ خدا کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ ہم اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، مجددین کرام کا ذکر اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم تک جو دولت ایمان پہنچی ہے وہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اب اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جن کی خدمتوں کی بدولت ہم مومن کہلاتے ہیں ان کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو آباد رکھیں، ان کے ذکر سے آنے والی نسلوں کو ہم روشناس کرائیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہمارا رشتہ یہ ٹوٹا نہیں ہے بلکہ 1400 سال تک ہمارا رشتہ اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی کاٹنے کی کوشش کرے تو اسے تو کاٹا جا سکتا ہے مگر یہ رشتہ کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیونکہ دنیا میں بے شمار فتنے پیدا ہوئے اور آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں جلوہ فرما ہوئے اس دور میں بھی بہت سارے فتنے تھے، مگر یہ نظام قدرت ہے، خدا کا انتظام ہے۔ شاعر اپنی زبان میں کہتا ہے جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون اگر ہوتا ہے کوئی موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ جب شیطانی طاقت زیادہ پریشان کرتی ہے قوم کو اور جب اقتدار کے نشے میں آ کر لوگ سچ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو رب قدیر اپنے بندوں پر مہربانی کے شامیانے کو تان دیتا ہے اور پھر امید کی ایسی کرن طلوع ہوتی ہے کہ جس کی روشنی میں اہل ایمان کا دل چمک اٹھتا ہے۔ مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دور میں اقتدار پر بیٹھا ہوا ایک فرعون صفت جس نے اپنی گمراہی کو امت کے اوپر لادنے کی کوشش کی، جسے ہم اور آپ جلال الدین اکبر کہتے ہیں۔ جب اقتدار پر آیا، حکومت کی کرسی پر بیٹھا،
مجھے وقت ہوتا تو میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھتا، مگر اس میں اگر کوئی پرنسپل صاحب ہوں گے تو معاف کریں گے۔ میرے ایک شناسا نے ایک بار مجھ سے کہا کہ میرے ایک ساتھی ملے اور انہوں نے کہا حضرت دعا کیجیے اور میں فلاں ادارے کا پرنسپل بن گیا ہوں، دعا کریں کہ خیر و عافیت سے میں اپنا کام کر سکوں۔ تو جو میرے شناسا تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے برجستہ اس سے کہا کہ پرنسپل تو بن گئے ہو، یہ بتاؤ فرعون کب بنو گے؟ یہ بتا دو تم ان کو فرعون کب بنو گے؟ اس لیے کہ اقتدار میں آنے کے بعد آدمی کے اندر تواضع اور انکساری کم آتی ہے، غرور و تکبر زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اکبر نے جب اقتدار کی کرسی کو سنبھالا تو اسے بھی غرور و گھمنڈ پیدا ہو گیا، جس طرح سے کہ فرعون نے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر کے یہ سوچ بیٹھا کہ اب تو انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، میری عبادت کرو، میرا سجدہ کرو۔ لیکن رب نے جب انتقام لیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکی۔ یوں ہی اکبر جب کرسی اقتدار پر بیٹھا تو اس نے ایک فتنہ اپنا پھیلانا شروع کیا، جسے فتنہ دین الہی کہا جاتا ہے، جس میں ایمان اور کفر کا امتیاز ختم کر دیا گیا تھا، حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دیا گیا تھا، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس میں کوئی فرق نہ کیا جائے، کفر کیا ہے ایمان کیا ہے اس میں کوئی امتیاز نہ کیا جائے۔ اور اگر کوئی بات کر دیتا کہ ایمان الگ ہے کفر الگ ہے، حرام الگ ہے حلال الگ ہے، جائز الگ ہے ناجائز الگ ہے، تو ڈاکٹر اکبر الہ آبادی کی زبان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حالت تھی، رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے رقیبوں نے یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا۔ اس زمانے میں ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ خدا کا نام لینا جرم تھا، کلمہ توحید کا ورد کرنا یہ بہت بڑا جرم مانا جاتا تھا۔ اس کے دربار میں ایمان اور کفر میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا، نمازی اور بے نمازی کے درمیان کوئی امتیاز نہیں تھا۔ اگر تلک لگا کر کے آئے کوئی وہ بھی اپنا ہے، اور کوئی داڑھی اور ٹوپی میں آئے تو اس کا بھی احترام ہے۔ مسجد میں جائیے مندر میں جائیے، مجوسی بنیے یہودی بنیے مومن بنیے کچھ بھی رہیے، کوئی فرق نہیں ہے۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت علامہ عاشق الرحمان الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر مجھ سے فرمایا کہ مولانا سن 1962 میں جب بامبے کے اندر ایک فتنہ ہوا، فساد برپا ہوا، تو اس وقت بال ٹھاکرے سے لوگوں نے انٹرویو لیا اور پوچھا اس سے کہ یہ بتائیے ہندوستان میں جو فساد برپا ہو رہا آئے دن اس کے ختم ہونے کی کوئی صورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ختم ہونے کی صورت بالکل موجود ہے۔ کہا کیا صورت ہے؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ دو صورت ہے، دو طریقہ ہے، دو میں سے کوئی اپنا لیا جائے فتنہ اور فساد ختم ہو جائے گا، اور یہ جو تصادم ہو رہا ہے فرقہ وارانہ ختم کر دیا جائے گا۔ تو انٹرویو لینے والوں نے پوچھا تھا کہ آپ وہ دو طریقہ کیا ہے؟ علامہ عاشق الرحمان صاحب علی رحمان نے مجھ سے خود بیان فرمایا کہ اس وقت سامنا اخبار میں اس کا انٹرویو شائع ہوا تھا، جس میں اس نے کہا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ان کا حصہ دے دیا گیا ہے، یہ یہاں سے وہاں چلے جائیں، نہ رہیں گے نہ اختلاف ہوگا، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر انہیں یہاں رہنا ہے تو محمدی ہندو بن کر کے رہنا ہوگا، محمدی ہندو بن کر کے رہیں تو یہاں پہ فتنہ اور فساد نہیں ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہندو محمدی ہندو بن کر کے رہا جائے تو فساد نہیں ہوگا؟ تو اس نے جواب دیا تھا محمدی ہندو بن کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نام اگر عبداللہ ہے تو رہے، آپ کا نام کریم اللہ ہے تو رہے، آپ داڑھی رکھتے ہیں تو رکھیے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو پڑھیے، لیکن جب ہماری گنپتی کا موقع آئے تو اس کی بھی پوجا کیجیے، اگر کوئی موقع آئے تو ہمارا کام آپ بھی کیجیے۔ اگر اس طرح سے آپ رہیں گے تو یہاں فتنہ اور فساد نہیں برپا ہوگا۔ اس نے یہ نظریہ اسی دین الہی سے حاصل کیا تھا، اور یہ مت سمجھیے کہ یہ نظریہ ختم ہو گیا ہے، آج بھی اس نظریے پر عمل ہو رہا ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان وہ کریں جو ہم کرتے ہیں تاکہ امتیاز ختم ہو جائے۔ دین الہی میں یہی وہ عظیم فتنہ تھا
کہ ہندوستان سے ایمان اور کفر کے فرق کو ختم کرنے کے لیے اکبر نے اپنی اقتدار کا سہارا لیا۔ بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑے بڑے مشائخ موجود تھے، خانقاہیں موجود تھیں، درسگاہیں موجود تھیں، پیران اذان موجود تھے، مگر اس کے اقتدار کے خوف سے کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھے اور اس فتنے کا مقابلہ کرے۔ مگر حضرت سیدنا حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، سمعت معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یقول، حضرت حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اب کیا فرمایا حضرت امیر معاویہ نے؟ وہ فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک کو فرماتے ہوئے سنا ہے، رسول پاک کا ارشاد میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں، رسول پاک نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ پھر آگے اسی حدیث میں ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیتا تو خدا ہے مگر بانٹتا میں۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں اسی حدیث میں، رسول پاک نے اسی موقع پر آگے یہ بھی فرمایا، لن تزال هذه الامه ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ آگے رسول پاک نے یہ بھی فرمایا، میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق بات پر قائم رہے گا، لا يضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، حتی یاتی امر اللہ، سلسلہ یوں ہی قیامت تک چلتا رہے گا۔ اہل حق ہمیشہ حقانیت کا پرچم بلند کرنے کے لیے میدان میں آتے رہیں گے، باطل ان سے ٹکرائے گا مگر ٹکرا کر کے اپنا وجود ختم کر دے گا اور حق کا سورج یوں ہی چمکتا رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ جب دین الہی کے نام سے ایک فتنہ پیدا کیا اکبر نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور مجدد الف ثانی کو پیدا کیا۔ امت کبھی بھی اہل حق سے خالی نہیں رہے گی، نہ رہے گی یا نہ رہی ہے۔ جب اکبر نے دین الہی کے نام سے فتنہ برپا کرنا چاہا، قریب تھا کہ ہندوستان سے ایمان کی دولت اٹھ جاتی، ایمان اور کفر کا فرق مٹ جاتا اور لوگ حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستانی مسلمانوں پر کرم فرمایا اور سرہند شریف سے حضور مجدد الف ثانی کو کھڑا کر دیا۔ حضور مجدد الف ثانی رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ نے اکبر کے خلاف میدان عمل میں قدم رکھا۔ درسگاہوں میں بیٹھے علماء، خانقاہوں میں بیٹھے مشائخ اور بڑے بڑے پیران اعظام کو آپ نے خط لکھا، نکلو خانقاہوں سے، نکلو درسگاہوں سے، نکلو اپنے زاویوں سے، نکلو اپنے مکانوں سے، امت مسلمہ کو گمراہی میں ڈالا جا رہا ہے، تم خانقاہوں میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر رہے ہو، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ رسول پاک نے مولا کائنات حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ سے فرمایا تھا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ مِّنْ حُمْرِ النِّعَمِ، کہ تمہارے ذریعہ ایک آدمی کا ہدایت پر آ جانا سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تمہارے ذریعہ ایک آدمی ہدایت پر آ گیا تو دنیا کی تمام دولت سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم خانقاہوں میں بیٹھ کر، درسگاہوں میں بیٹھ کر، اپنے کمروں میں، حجروں میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر رہے ہو، امت مسلمہ گمراہ ہو رہی ہے۔ میدان سے نکلو اور اس باطل کا مقابلہ کرو تاکہ امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت۔ حضور مجدد الف ثانی نے بابا کے تو حق فرمایا، اکبر اکبر نہ بود بلکہ اکبر بود، اکبر اکبر نہیں ہے بلکہ بہت بڑا کافر ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس طرح سے اس کا مقابلہ کیا کہ پوری دنیا آج حضور مجدد الف ثانی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ حضور مجدد الف ثانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کھلے ہوئے مشرکوں سے وہ نقصان نہیں ہو رہا ہے جو کلمہ پڑھنے والے گمراہوں سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ اکبر بے دین تو تھا مگر ایسا نہیں کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا۔ رسول
کچھ لوگ کہتے ہیں سب تو کلمہ پڑھتے ہیں، سب تو روزہ رکھتے ہیں، سب تو نماز پڑھتے ہیں، جاؤ ذرا مجدد الف ثانی سے پوچھو، اے مجدد الف ثانی، اکبر صرف کلمہ ہی نہیں پڑھتا تھا اور بھی بہت کچھ کرتا تھا، علماء کو پالتا تھا، نہ جانے کتنے لوگوں کو وظیفہ دیتا تھا، آخر آپ نے اس کو کیوں کہہ دیا کہ یہ کافر ہے؟ اس کا مطلب ہے چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، ہر کلمہ پڑھنے والا ہمارے نزدیک حق نہیں ہے، ورنہ حسینی نماز اور یزیدی نماز میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا، مگر 1400 سال سے ہم کہتے ہیں یزیدی نماز اور ہے، حسینی نماز اور ہے، جب دو نمازیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہیں تو بھلا ایمان اور کفر کو ایک طرح کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ حضور مجدد الف ثانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، 100 کھلے ہوئے کافروں کی صحبت میں رہنے سے، 100 کھلے ہوئے کافروں کی صحبت میں رہنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا، وہ نقصان نہیں ہوتا جو ایک کلمہ پڑھنے والے بے دین کی صحبت میں رہنے سے ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، آپ کے شہر بستی میں ایسا نہیں ہے کہ سب کلمہ ہی پڑھنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب نماز ہی پڑھنے والے ہیں، ہم سب غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہیں، مگر کسی محلے میں آپ نہیں بتا سکتے کہ اس محلے کے مسلمان ہندو بن گئے، لیکن اسی بستی میں آپ دیکھ رہے ہیں نہ جانے کتنے ایسے گھر، نہ جانے کتنے ایسے علاقے جو پہلے سنی صحیح العقیدہ تھے، آج ان میں سے کوئی وہابی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی رافضی بن گیا، کوئی تفضیلی بن گیا، یہ سب کلمہ پڑھنے والے مگر اس کے باوجود بے کلمہ ہو گئے۔ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں 100 کھلے ہوئے غیروں کے ساتھ رہنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا ہے جو ایک چھپے ہوئے بدعقیدہ کی صحبت میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ کلمہ پڑھ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، والا حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل دائم شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی حالی ہے، یہ جو تم کو بلاتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز پڑھ لو، چلو چلو نماز کی بات کرتے ہیں، چلو دین کی بات کرتے ہیں، اور اس وقت ایک فتنہ اور اٹھا ہے، چلو ہم تمہیں محبت حسین کی تعلیم دیتے ہیں، ایک فتنہ یہ بھی اٹھا ہوا ہے، محبت کے نام پر ہمارے درمیان گمراہی اور تفریق پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا کہ محبت کے نام پر ہمارے درمیان بدعقیدگی کی ایک تحریک چلائی جا رہی ہے، اس لیے ہر ایسے فتنے سے ہمیں محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ 100 کھلے ہوئے غیر کے ساتھ بیٹھنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا ہے جو ایک چھپے ہوئے بدعقیدہ کی صحبت سے ہوتا ہے۔ یہ سب آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج جب کوئی بات آتی ہے بدعقیدوں کی تو لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو بریلوی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ تشدد برتتے ہیں، یہ متشدد ہوتے ہیں۔ بتاؤ مجدد الف ثانی کیا تشدد برتتے تھے؟ مجدد الف ثانی کیا متشدد تھے؟ مجدد الف ثانی نے کیا تشدد کی تعلیم دی ہے؟ نہیں نہیں، مجدد تشدد کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ مجدد مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری تعلیم دیتا ہے۔ حضور مجدد الف ثانی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تولا بے تبرہ نیست ممکن، تولا بے تبرہ نیست ممکن۔ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں اے اکبر، تو یہاں ایمان اور کفر کو ایک کر رہا ہے، حلال اور حرام کو ایک کرنا چاہتا ہے۔ سن، اگر تو کلمہ پڑھتا ہے، تو رسول پاک کی وفادار امت میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہے، تو سن، نبی سے محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ نبی کے دشمنوں سے تم الگ نہ ہو جاؤ۔ تولا بے تبرہ نیست ممکن، کسی سے دوستی کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب کہ اس کے دشمنوں سے بھی آپ دشمنی رکھیں۔ جو اپنا دوست ہے اس کا جو دشمن ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ یہ مجدد الف ثانی نے فرمایا۔ بتائیے اعلیٰ حضرت نے اور کیا تعلیم دی ہے؟ یہی تو میرے اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے، یہی تو حضور مفتی اعظم ہند کی تعلیم ہے، یہی تو میرے تاج الشریعہ کی تعلیم ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ
اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ یہ مصلحین کی تعلیم ہے، اور جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ مصلح نہیں ہوتا ہے بلکہ امت میں فساد برپا کرتا ہے۔ حضور مجدد الفسانی نے اکبر کے فتنے کا مقابلہ کیا۔ وہ سمجھتا تھا میں بادشاہ ہوں، ہر زمانے میں بادشاہوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، اس کا دماغ خراب آج بھی لوگوں کا خراب ہے، آپ دیکھ ہی رہے، اس میں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا دماغ خراب ہوا، اقتدار میں ہوں، سن لو میرے خلاف مت بولنا ورنہ زبان کاٹ لی جائے گی، جیل ڈلوا دیا جائے گا۔ مگر حضور مجدد الفسانی بزبان حال ہمیشہ یہی کہتے رہے، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ دشمنوں نے حضور مجدد الفسانی کے خلاف اس قدر حکمرانوں کو ورگلایا کہ حق گوئی کے بدلے حضور مجدد الفسانی کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا گیا، اور حضور مجدد الفسانی 11 سال تک گوالیار کے قلعے میں بند رہے۔ ہم لوگ تو کسی قلعے میں اور کسی جیل میں نہیں بند رہتے ہیں، ہم لوگ تو الحمدللہ چین اور سکون کی سانس لے رہے ہیں۔ ہم سے یہ کوئی مطالبہ نہیں کر رہا ہے کہ حکومت کے خلاف آ کر کے محض آرائی کریے، ہم سے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نبی کا دشمن ہے آپ اس سے الگ رہیے، لیکن ہم اتنے کے لیے بھی نہیں تیار ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے ہمارے اسلاف نے کتنی محنت سے ہم تک ایمان کی دولت پہنچائی ہے۔ حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 11 سال تک گوالیار کی جیل میں رہے، مگر سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو اس قدر بلند کیا۔ بتائیے آج کوئی ہندوستان میں اکبر کے نام سے فاتحہ پڑھنے والا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اکبر کی قبر پر جا کر کے چادر چڑھانے والا کوئی نہیں ہے، اکبر کے ہاں چراغ بتی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اکبر کے نظریے کو ماننے والا کوئی نہیں ہے، مگر قرآن کریم کا جلوہ دیکھیے، ارشاد فرمایا جاتا ہے وَقُلْ جَعَلَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی ہے۔ اکبر کا فتنہ مٹ گیا، مجدد الفسانی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت۔ وَقُلْ جَعَلَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ خدا کا انعام ہے، خدا کی رحمت ہے، خدا کا احسان ہے، خدا کا فضل و کرم ہے ہندوستان پر کہ اس نے مجدد الفسانی جیسی شخصیت کو ہندوستان میں پیدا فرمایا، جس نے ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کی۔ آج لوگ کہتے ہیں مزار پہ جانا شرک ہے، بدعت ہے، اور وہ سب مجدد الفسانی کا نام لیتے ہیں، وہ سب ڈاکٹر اقبال کا نام لیتے ہیں، مگر ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں سنیے ذرا۔ فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کی ہے زیر فلک بطلِ انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار۔ یہ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی قبر پر۔ تو اب لگاؤ کہ ڈاکٹر اقبال بھی مشرک تھے، ڈاکٹر اقبال بھی بدعتی اور کافر تھے، اس لیے کہ وہ بھی مجدد الفسانی کی قبر پر پہنچ رہے ہیں، حاضری دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آستانوں پر جانا یہ دانشوروں کا کام ہے، اور اسے شرک و بدعت کہنا باطل کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دانشوروں میں رکھا ہے، اللہ رسول کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عقل و شعور عطا کی ہے، اور ہم اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ہم ان کے باغی نہیں ہیں بلکہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اور یہ تعلیم اس زمانے میں اگر ہمیں ملی ہے تو امام احمد رضا کے در سے ملی ہے، اس لیے کہ امام احمد رضا نے ہمیں بتایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ رفیقان محترم، حضور مجدد الفسانی کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا، سرہند شریف میں بھی حاضر ہوا۔ میں جب
آستانے کے پاس پہنچا، دیکھا جیسے کوئی شاہانہ روب دبدبا ٹپک رہا ہے، عالیشان گیٹ، بہت دور تک دالان، کمرے، اور اس کے بعد میں شیخ مجدد کا وہ آستانہ، یقیناً وہ آسمان کے نیچے اور زمین پر رب کائنات کا ایک عظیم تحفہ۔ میں نے دیکھا بہت سارے پنجابی، کوئی جھاڑو لگا رہا ہے، کوئی مزار شریف کو صاف کر رہا ہے، کوئی چادر صحیح کر رہا ہے، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی مہمانوں کی میزبانی میں لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہاں مجھ کو لوگوں نے بتایا کہ یہاں جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے، جتنی خدمت ہو رہی ہے، یہ سب انہی کے ذریعہ ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا ہے مجدد، یہ تیرا کمال ہے کہ جو تیرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں اس کو بھی تو نے اپنی خدمت میں لگا رکھا ہے، اور سب وہاں پر ان کے خادم کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ مجدد الفسانی کی بارگاہ میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اہل عقیدت پہنچ کر کے محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں، اور اکبر کا نام لینے والا حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہے۔ مجدد الفسانی 11ویں صدی ہجری کے مجدد، 11ویں صدی ہجری کے، پھر 12ویں صدی ہجری کے بھی مجدد، انشاءاللہ کسی موقع پر ان کا بھی ذکر جمیل ہوگا۔ اور پھر جب 13ویں صدی ہجری آئی اور ہندوستان میں ظلم و ستم کی گھٹا چھائی اور انگریزوں کے ذریعہ یہاں وہابیت نے اپنا پیر پھیلانا چاہا، تو رب قدیر نے خیر آباد کی سرزمین سے مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کو پیدا فرمایا۔ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی اس عظیم ذات کا نام ہے کہ پوری دنیا میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں اس وقت اتنا بڑا کوئی منطقی اور فلسفی نہیں تھا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذہن عطا کیا تھا، وہ قوت گویائی بخشی تھی، حق کا وہ جذبہ دیا تھا کہ ہزاروں تلامذہ ان کے، اور آج ہم لوگ فخر کرتے ہیں کہ سلسلہ بسلسلہ ہمارا سلسلے تلمذ شاگردی کا رشتہ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی سے ملتا ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی وہ ہیں جو صدر الشریعہ کے دادا استاد ہیں، صدر الشریعہ بدر طریقہ علامہ امجد علی اعظمی نے جب جونپور جا کر کے علم منطق و فلسفہ حاصل کرنا چاہا تو جسے منتخب کیا اپنے استاد کی حیثیت سے وہ علامہ فضل حق خیر آبادی کے شاگرد رشید کی ذات ہے۔ اس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام ملک العلماء صدر الشریعہ برہان ملت شیخ شہر سنت اور نہ جانے کتنے بزرگان دین کے دادا استاد کا نام مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی، وہ ذات ہے مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کی۔ آپ اسماعیل دہلوی کے دور میں ہندوستان میں تھے اور اس نے کتاب لکھی تھی تقویۃ الایمان۔ ابوالکلام آزاد کی داستان میں ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے آزاد کی کہانی آزاد کی زبانی، کتاب ہے۔ اس کے شاگرد مسٹر عبدالرزاق ملیح آبادی نے اس کو مرتب کیا ہے، 500 صفحے پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ ابوالکلام آزاد نے اپنی اس کتاب میں اپنی داستان لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ جس وقت مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویۃ الایمان لکھی اور اپنے مسلک کا پرچار کیا تو پورے ہندوستان میں ہلچل مچ گئی، پورے ہندوستان میں انتشار پیدا ہو گیا۔ صرف 2 عالم ایک طرف تھے اور پورے علماء ہندوستان ایک طرف تھے، ایک مولوی عبدالحی جو دہلی ہی کے رہنے والے تھے اور ایک مولوی اسماعیل دہلوی، یہ دونوں ایک طرف اور سارے علماء ہندوستان ایک طرف۔ آپ مجھے بتائیے، آج لوگ کہتے ہیں کہ بریلی کے احمد رضا نے اختلاف کیا، آپ اپنے دل سے بتائیے کہ اختلاف کس نے کیا؟ امت مسلمہ میں انتشار کا بیج کس نے بویا؟ کس نے ہندوستانی مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا؟ آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ بدعقیدوں نے ہندوستان میں انتشار پیدا کیا اور اہل اللہ نے امت مسلمہ کو متحد ہونے کی تعلیم دی۔ جب اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان لکھی، اس کا چرچا ہوا، انتشار پھیلا، تو علامہ فضل حق خیر آبادی دہلی تشریف لے گئے۔
اور پھر وہاں کے علماء کو اکٹھا کیا اور دلی کی جامع مسجد میں اسماعیل دہلوی کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی ان عبارتوں سے توبہ کیجئے، آپ نے اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ اس سے رجوع کیجئے، اس کتاب کو پھاڑ کر کے پھینک دیجئے۔ مگر اسماعیل دہلوی نے نہ توبہ کی، نہ رجوع کیا، نہ اپنی بدعقیدگی سے انہوں نے توبہ کی۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، دلی کی جامع مسجد سے ان کو نکال کر کے علماء دہلی نے باہر کر دیا، باہر کر دیا۔ گویا بدعقیدوں کا بائیکاٹ کرنا یہ صرف اعلیٰ حضرت کا طریقہ نہیں، یہ اسلاف کا طریقہ ہے، اور مسجدوں سے بدعقیدوں کو نکالنے کا کام یہ ہم آج نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہمارے اسلاف نے کیا ہے، اور اسلاف نے بھی خود نہیں کیا ہے بلکہ یہ تو مدینے والے آقا نے کیا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے علماء تھے۔ اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان کے رد میں علامہ فضل حق خیر آبادی نے 2 اہم کتابیں لکھی۔ ایک کا نام ہے تحقیق الفتویٰ فی ابطال التقویٰ، ایک کتاب ہے، اور دوسری کتاب جس کا نام امتناع النظیر ہے۔ یہ دونوں کتابیں علامہ فضل حق خیر آبادی نے اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان کے رد میں لکھی۔ تقویۃ الایمان کے مصنف نے کہہ دیا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نے لکھا اور کہا کہ اگر اللہ چاہے تو محمد کی طرح ہزاروں محمد پیدا کر سکتا ہے۔ اسی کے رد میں مجاہد آزادی نے کتاب لکھی امتناع النظیر، اور اس میں ثابت کر دیا کہ قیامت تک رسول پاک کی مثال کا پیدا ہونا محال ہے۔ اسی کو تو میرے اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو جو علامہ فضل حق خیر آبادی نے تعلیم امت کو دی، امام احمد رضا نے اسی تعلیم کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ مت کہیے کہ امام احمد رضا نے اختلاف پیدا کیا ہے۔ جنہوں نے اختلاف کیا، امام احمد رضا نے ان کی اختلافی باتوں کو قوم کے سامنے پیش کر کے ان سے دور رہنے کی تعلیم عطا فرمائی۔ یہ تو مجاہد آزادی کا دینی کارنامہ ہے، یہ ان کا دینی کارنامہ ہے، اور بھی بہت ساری ان کی خدمات ہیں۔ اور جب انگریزوں نے ہندوستان کو اپنے چنگل میں لے کر کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے تو مجاہد آزادی ہی کی ذات تھی کہ جس نے میدان میں اتر کر کے اسی دلی کی جامع مسجد سے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کا ہندوستان پر کوئی حق نہیں ہے، یہ ظالم حکومت ہے، غاصب حکومت ہے، اس حکومت کو یہاں سے بھگانا اور ان کے خلاف جہاد کرنا ہندوستانی مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ مجاہد آزادی نے سب سے پہلے فتویٰ دیا۔ چنانچہ اس فتوے کے نتیجے میں ہندوستان کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، کسی وہابی عالم کو انگریزوں نے شہید پھانسی کے پھندے پر نہیں چڑھایا، کوئی بدعقیدہ عالم اس کا شکار نہیں ہوا۔ سب علماء اہل سنت ہی تھے جن کو انگریزوں نے پھانسی کے پھندے پر چڑھایا اور سزائیں دی۔ اور سب سے پہلے جس عالم ربانی کو انگریزوں نے پھانسی کے پھندے پر چڑھایا اور چڑھا کر کے جب کہا بتائیے مولانا آپ کی کوئی تمنا، کوئی خواہش، سبحان اللہ، کیسے بہادر تھے، کیسے جرأت مند تھے، کس قدر ان کے اندر احقاق حق اور ابطال باطل کا جذبہ تھا، امت کی رہنمائی کا کیسا ان کے اندر درد تھا کہ پھانسی کے پھندے پر پہنچنے کے بعد وہ پیغام یہ نہیں دے رہے ہیں کہ میرے بچوں سے یہ کہہ دینا، میری بیوی سے یہ کہہ دینا۔ علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی کو جب انگریزوں نے پھانسی کے پھندے پر چڑھایا اور کہا مولانا اگر کوئی خواہش ہو تو بتائیے، علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی نے پھانسی کے پھندے پر چڑھ کر کے کہا تھا جی ہاں میری ایک تمنا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کچھ اشعار کہنا چاہتا ہوں، شعر کہنا چاہتا ہوں۔ آج اگر آدمی سن لے کہ دشمن ہمارے محلے میں آ رہا تو خون خشک ہو جاتا ہے۔ یہاں پھانسی کے پھندے پر ہیں اور پیغام کیا دے رہے ہیں؟ سنو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین
سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کے کہ پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ یہ علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی نے پھانسی کے پھندے پر چڑھ کر کے ہم کو پیغام دیا تھا۔ الحمدللہ ہمارا رشتہ کسی بزدل، کسی بے دین، کسی بدعقیدہ، کسی ایمان فروش، کسی ضمیر فروش سے نہیں ملتا ہے۔ ہمارا رشتہ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیرہ جیسے ہندوستان کے ہیرو سے ملتا ہے، جس نے قوم کا سر فخر سے نیچا نہیں کیا ہے بلکہ بلند کر دیا ہے۔ ہمارا رشتہ مجدد الفسانی سے ملتا ہے، ہمارا رشتہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی سے ملتا ہے۔ ہمارا رشتہ کٹا نہیں ہے، جن کا کٹا ہے وہ کٹی پتنگ کی طرح گھوم رہے ہیں۔ ہمارا رشتہ تو الحمدللہ اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کا نور یہاں بیٹھ کر کے اپنے دل میں محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجاہد آزادی جی نے جب فتویٰ دیا اب کیا ہونا تھا وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مختلف نہیں ہے کہ جو حق بات بولتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ہی حالات اس زمانے میں تھے، لیکن نہ ہو مایوس اقبال اپنی عشق ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ یاد رکھیے اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا تلاش ہوگے یہ اس سے سوا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں نے ان دو بزرگوں کی مختصر سیرت آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آخری پیغام یہ ہے کہ ان بزرگوں نے جو خدمات انجام دی، ان بزرگوں نے باطل فرقوں سے امتیاز کے لیے جو تحریریں چھوڑی، ان ساری تحریروں کے مجموعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ آپ اسی پر قائم رہیں، انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو رہیں گے اور وہاں ہم کسی دنیا دار، کسی صاحب اقتدار کی تاسا لیشی کے لیے نہیں، کرمد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے۔ میرے بھائیوں، ہم اہل ایمان ہیں، ہمارا آپ کا رشتہ ایمانی رشتہ ہے۔ یاد رکھیے خونی رشتہ بعد میں ہے اور ایمانی رشتہ پہلے ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے سگے ماموں کا نام ابو جہل ہے۔ ابو جہل حضرت عمر فاروق اعظم کا سگا ماموں ہے، سگا ماموں ہے ابو جہل۔ اب آپ غور کر لیجیے، رشتے کے اعتبار سے سگا ماموں ہے، مگر آپ اس سگے ماموں والے رشتے کا کوئی لحاظ، میرے بھائیوں کیا اس سے یہ سبق نہیں ملتا ہے کہ اسلام میں خونی رشتے کی اہمیت بعد میں ہے، ایمانی رشتہ پہلے ہے۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، بات بڑھتی جا رہی ہے، جب حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کا وصال ہوا۔ حدیث شریف ہے، نہ جانے کتنی کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے۔ ابھی چند روز پہلے میں نے پڑھایا بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ایک بڑی اہم کتاب ہے، 7ویں صدی ہجری کے عالم کی لکھی ہوئی۔ میں نے اس کو کھول کر کے طلبہ کو پڑھا رہا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے، مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور وہ غیر مسلم ہو اور اس کے رشتہ دار مسلمان ہو اور وہاں کوئی غیر مسلم نہ ہو کہ جو اس کا کفن دفن کرے، تو کیا حکم ہے، اس کافر کی لاش کو کیا کیا جائے گا؟ تو اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کتاب الجنائز میں کہ اگر کوئی ان کے مذہب کا مل جائے تو اس کو دے دیا جائے، اور اگر کوئی نہ ملے تو جو گھر کے قریبی لوگ ہیں کپڑے میں لپیٹیں اور لے جا کر کے گڈھے میں دفن کر دیں۔ یہ اس نے مسئلہ بیان کیا۔ تو کہا دلیل کیا ہے؟ تو
آگے دلیل دیتے ہوئے فرمایا لیما رویا ان ابی طالب ان علی بن ابی طالب، آگے اس میں لکھا ہے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان کے والد ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضرت علی رسول پاک کی خدمت میں گئے، حضور کی بارگاہ میں گئے، اور جانے کے بعد جو جملہ کہا ہے وہ جملہ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ قد مات عمک الضال، آپ کا گمراہ چچا مر گیا، کیا کروں؟ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گمراہ چچا مر گیا، کیا کروں؟ اعلیٰ حضرت اس کو نوٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں